ہمارے چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ بیل آئیکن پریس کیجیے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ رات کے 11 بجے تھے۔ لاہور کے مال روڈ پر واقع پینٹ ہاؤس کی کھڑکی سے مہرین نے شہر کی جگمگاتی ہوئی لائٹ کو دیکھا۔ نیچے گاڑیوں کی لائن تھی، لوگ ہنستے بولتے بازاروں سے گزر رہے تھے، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سا خلا تھا۔ اس کے والد جناب شہریار ملک ملک کے سب سے بڑے ٹیکسٹائل ٹائکون تھے۔ ماں ثنا ملک ایک سابقہ ماڈل تھی جو اب سماجی تقریبات میں مصروف رہتی تھی۔ مہرین کے پاس سب کچھ تھا، ڈیزائنر کپڑے، لگژری کار، بین الاقوامی تعلیم، مگر وہ اپنی اس گولڈن کیج زندگی سے بیزار ہو چکی تھی۔ اس رات اس کی 20ویں سالگرہ تھی۔ پورے پینٹ ہاؤس کو پھولوں اور لائٹ سے سجایا گیا تھا۔ شہر کے امیر ترین گھرانوں کے بچے آئے ہوئے تھے۔ کسی نے گفٹ میں ڈائمنڈ کا ہار دیا تو کسی نے ایکسپینسو گھڑی۔ مہرین مسکراتی، تصویر کھنچواتی، لیکن اس کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ مہرین، یہ دیکھو، لندن سے تیرا پسندیدہ ڈیزائنر کیک لائی ہوں۔ اس کی بہترین سہیلی زارا چیختی ہوئی آئی۔ واہ، بہت خوب، مہرین نے جبراً مسکرا کر کہا۔ کیک کٹنے کے بعد جب سب ڈانس فلور پر تھے، مہرین نے موقع پا کر اپنی ریڈ فراری کی چابیاں اٹھائی اور خاموشی سے باہر نکل گئی۔ لفٹ میں اس نے اپنا میک اپ صاف کیا۔ کاش کوئی مجھے سمجھ سکے، میں یہ سب نہیں چاہتی۔ کار چلاتے ہوئے اس کا رخ شہر سے باہر ایک پرانے جنگل کی طرف تھا۔ بچپن میں اس کی دادی نے اسے اس جنگل کے بارے میں بتایا تھا۔ بیٹا، یہاں پرانی روحیں آباد ہے۔ جنات کا ایک شہزادہ بھی رہتا ہے جو علم کا دلدادہ تھا۔ مہرین نے کبھی ان کہانیوں کو حقیقت نہیں سمجھا تھا، مگر آج وہ کچھ نیا، کچھ حقیقی محسوس کرنا چاہتی تھی۔ کار روک کر وہ جنگل میں داخل ہوئی۔ چاندنی رات میں ایک چھوٹا سا تالاب چمک رہا تھا۔ پانی میں ستارے عکس بنائے ہوئے تھے، اور پھر اس نے دیکھا، تالاب کے کنارے ایک نوجوان بیٹھا تھا۔ اس کے گھنے بال کندھوں تک بکھرے ہوئے تھے، قدیم طرز کی سفید قمیض پہنے ہوئے تھا۔ ہاتھ میں ایک پرانی کتاب تھی جس کے صفحات خود بخود پلٹتے نظر آئے۔ مہرین کی قدموں کی آہٹ پر وہ مڑا۔ اس کی گہری سبز آنکھوں میں سینکڑوں سالوں کا علم چمک رہا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ مہرین نے جواب دیا، میں تو بھاگ کر آئی ہوں۔ اور تم کون ہو؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، لوگ مجھے شہباز کہتے ہیں۔ اور اس لمحے دونوں کی زندگیاں بدل گئی۔ مہرین نے شہباز کی گہری سبز آنکھوں میں دیکھا جو چاندنی میں جگمگا رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ تھی، جیسے وہ کسی اندرونی مزاح سے لطف اندوز ہو رہا ہو۔ تم یہاں اکیلے کیوں بیٹھے ہو؟ مہرین نے حیرت سے پوچھا، اپنی فراری کی چابیاں ہاتھ میں گھماتی ہوئی۔ شہباز نے کتاب بند کی۔ عجیب بات یہ تھی کہ کتاب بند ہوتے ہی اس کے سرورق پر عجیب علامتیں چمکی اور پھر غائب ہو گئی۔ میں تو بس انتظار کر رہا تھا، اس نے نرم آواز میں جواب دیا۔ مہرین نے کتاب کی طرف اشارہ کیا۔ یہ کتاب، اس کے صفحات خود ہی پلٹ رہے تھے نا؟ میں نے دیکھا۔ شہباز نے اپنی لمبی انگلیوں سے ہوا میں ایک لہر بنائی۔ کتاب اچانک غائب ہو گئی۔ تمہاری نظر بہت تیز ہے، وہ مسکرایا۔ مہرین کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، لیکن ڈر کے بجائے اس کے چہرے پر تجسس تھا۔ یہ کوئی جادو ہے کیا تم؟ جی ہاں، میں کوئی عام انسان نہیں، شہباز نے سیدھا اعتراف کر لیا۔ اس نے اپنی ہتھیلی کھولی جہاں نیلے شعلے نکل آئے۔ میں جنات کی نسل سے ہوں۔ عام حالات میں کوئی لڑکی خوف سے چیخ اٹھتی، لیکن مہرین تو کب کی اپنی عام زندگی سے بیزار ہو چکی تھی۔ اس کے بجائے وہ قہقہا لگا کر بولی، بالآخر میری زندگی میں کچھ تو دلچسپ ہوا۔ وہ تالاب کے کنارے بیٹھ گئے۔ شہباز نے بتایا کہ وہ صدیوں سے انسانوں کا مطالعہ کر رہا ہے۔ اس نے بابل کی لائبریریوں سے لے کر مغل دور کے درباروں تک سب دیکھا تھا۔ تو تم کتنے سال کے ہو؟ مہرین نے حیرت سے پوچھا۔ عمر؟ شہباز ہنس پڑا۔ جب تمہارے آباء و اجداد کے آباء و اجداد پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تب بھی میں جوان تھا۔ مہرین نے اپنی تنہائی کا ذکر کیا۔ لوگ میرے پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں، مجھے نہیں چاہتے۔ شہباز نے سر ہلایا۔ مجھے بھی انسانوں نے ہمیشہ اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا، کوئی سچا نہیں ملا آج تک۔ اس لمحے دونوں کی نظریں ملی۔ تالاب کے پانی میں چاند کا عکس دوڑنے لگا، جیسے فضا میں جادو گھل گیا ہو۔
جب مشرق میں پہلی کرن نمودار ہوئی، شہباز اچانک کھڑا ہوا۔ مجھے جانا چاہیے، یہ وقت ہمارے لیے موزوں نہیں۔ مہرین نے احتجاج کیا، لیکن میں کل پھر آؤں گی، تم ملو گے نا؟ شہباز نے ایک عجیب سی نظر سے اسے دیکھا۔ اگر قسمت نے ساتھ دیا تو ضرور۔ مہرین کے ہونٹوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ تھی۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ یہ کوئی خواب نہیں تھا۔ سورج کی پہلی کرنوں نے جب پینٹ ہاؤس کے شیشوں کو چھوا، مہرین اپنی فراری میں بیٹھی گیٹ کے سامنے کھڑی تھی۔ گارڈ نے حیران نظروں سے دیکھتے ہوئے دروازہ کھولا۔ صاحبہ، آپ پوری رات کہاں تھی؟ آپ کے والدین؟ مہرین نے بے پرواہی سے ہاتھ ہلایا۔ بس گھوم رہی تھی۔ اس کے کپڑوں پر جنگل کی نمی کے نشانات تھے، بالوں میں چھوٹی چھوٹی ٹہنیاں الجھی ہوئی تھی، لیکن اندر کا منظر بالکل مختلف تھا۔ مہرین، تمہیں پتہ ہے ہم سب تمہارے بارے میں کتنا پریشان ہوئے؟ اس کی ماں نے چیخ کر کہا، جبکہ اس کا باپ غصے سے کمرے میں قدم ٹہلا رہا تھا۔ 20 سال کی ہو گئی ہو، اب تمہیں سمجھ جانا چاہیے۔ باپ نے اپنی قیمتی گھڑی میز پر پٹخ کر رکھ دی۔ مہرین نے بے حسی سے جواب دیا، میں نے تو صرف کچھ وقت اکیلے گزارا، کیا یہ بھی جرم ہے؟ اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے مہرین نے اپنی جیکٹ کی جیب سے ایک عجیب چیز نکالی، ایک چمکدار نیلا پتھر جو شہباز نے جدا ہوتے وقت اسے دیا تھا۔ جب بھی تم مجھے یاد کرو گی، یہ پتھر تمہیں میرے بارے میں بتائے گا۔ اس کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ پتھر کو ہتھیلی پر رکھتے ہی اس میں سے ہلکی سی نیلی روشنی پھوٹی۔ مہرین کی سانس تیز ہو گئی جب روشنی نے ہوا میں عجیب علامتیں بنانی شروع کیے۔ نیلی روشنی نے ایک جھلک دکھائی، ایک پرانا کتاب خانہ جہاں ہوا میں کتابیں تیر رہی تھی۔ شہباز جو ایک بڑی سی کتاب میں کچھ لکھ رہا تھا، پھر اچانک وہ سر اٹھاتا ہے جیسے کسی نے اسے پکارا ہو۔ مہرین نے حیرت سے دیکھا جب شہباز نے براہ راست اس کی طرف دیکھا اور مسکرا دیا۔ نیچے سے ماں کی آواز آئی، مہرین نیچے آؤ، ہم نے تمہارے بارے میں ایک اہم فیصلہ کیا ہے۔ جب مہرین نیچے پہنچی تو اس کے والد نے اعلان کیا، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہاری منگنی احمد سے کر دی جائے گی۔ وہ ہمارے کاروبار کا پارٹنر ہے اور ہمارے خاندان کے لیے مناسب بھی۔ مہرین کا چہرہ فوراً پیلا پڑ گیا۔ احمد، وہ 35 سالہ لڑکا جس نے پچھلے سال 2 شادیاں کر رکھی تھی؟ مگر میں اس سے شادی نہیں کروں گی۔ لیکن اس کے ماں باپ نے اس کی ایک نہ سنی۔ رات کو جب گھر خاموش ہوا، مہرین نے اپنا بیگ پیک کیا۔ کچھ کپڑے، موبائل، کریڈٹ کارڈ، وہ پراسرار نیلا پتھر اور کار کی چابیاں اٹھاتے ہوئے اس نے فیصلہ کر لیا، وہ ہمیشہ کے لیے بھاگ جائے گی شہباز کے پاس۔ تالاب کے پاس شہباز پہلے سے موجود تھا، جیسے وہ اس کے آنے کا انتظار کر رہا ہو۔ مجھے معلوم تھا تم آؤ گی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مہرین نے کہا، مجھے اپنے ساتھ لے چلو، میں واپس نہیں جانا چاہتی۔ شہباز کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی۔ تمہیں پتہ ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ انسانوں کی دنیا سے ہمیشہ کے لیے؟ مہرین نے پکے ارادے سے سر ہلایا۔ لیکن اسی لمحے جنگل کے درختوں میں سے عجیب سی آوازیں آنے لگی، ہوا میں ایک عجیب سی بو پھیل گئی۔ شہباز کا چہرہ فوراً سنجیدہ ہو گیا۔ وہ آ گئے ہیں، اس نے کہا۔ کون؟ مہرین نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ میرے لوگ، جنات کی عدالت۔ اور پھر درختوں کے پیچھے سے لمبے لمبے سائے نمودار ہونے لگے۔ درختوں کے پیچھے سے اچانک گہرے سبز دھوئیں کا بادل اٹھنے لگا۔ ہوا میں ایک عجیب سی گھنٹیوں کی آواز گونجنے لگی۔ مہرین نے شہباز کا بازو پکڑ لیا، اس کی انگلیاں لرز رہی تھی۔ مت ڈرو، شہباز نے اسے پیچھے کھینچ لیا، یہ صرف ہمارے قانون کا حصہ ہے۔ ایک لمحے میں جنگل کا منظر بدل گیا۔ درختوں کے تناؤ سے جگمگاتے ہوئے ہیرے نکل آئے۔ ہوا میں تیرتے ہوئے نیلے شعلوں نے ایک دائرہ بنا لیا۔ 3 قداور جن سفید لباس میں نمودار ہوئے، ان کی آنکھیں مکمل سیاہ تھیں۔ عدالت کے سربراہ کی گرجتی آواز آئی، شہباز بن نوران، تم پر انسانوں سے ممنوعہ تعلقات قائم کرنے کا جرم عائد کیا جاتا ہے۔ مہرین نے شہباز کے بازو سے چمٹتے ہوئے بے ساختہ کہا، لیکن ہم نے کچھ غلط نہیں کیا، ہم تو صرف… عدالت کے ارکان نے ایک زبان ہو کر گرج کر کہا، خاموش، انسانوں کو جنات کے معاملات میں بولنے کا کوئی حق نہیں۔ شہباز نے اپنی قمیض کے گریبان سے ایک چمکدار تمغہ نکالا، میں علم کے محافظوں میں سے ہوں، میرے پاس قدیم حقوق ہے۔ عدالت کے ارکان میں کلبلی مچ گئی۔ ایک لمحے کے لیے نیلے شعلے سرخ ہو گئے۔
تمہیں ایک موقع دیا جاتا ہے، اگر تم ثابت کر دو کہ یہ انسان تمہارے علم کی حقدار ہے تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ شہباز نے مہرین کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ تمہیں 3 آزمائشوں سے گزرنا ہوگا۔ پہلی آزمائش، اچانک زمین کھل گئی اور مہرین اندر گرتی چلی گئی۔ مہرین نے اپنے آپ کو ایک تاریک سرنگ میں گرتا محسوس کیا۔ اس کے کانوں میں صرف شہباز کی آواز گونج رہی تھی، یاد رکھو جو کچھ دیکھو حقیقت نہیں ہوگا۔ مہرین نے اپنے آپ کو ایک لامتناہی تاریک سرنگ میں گرتا محسوس کیا۔ ہوا اس کے کانوں میں سیٹیاں بجا رہی تھی۔ اس نے شہباز کے آخری الفاظ دہرائے، جو کچھ بھی دیکھو حقیقت نہیں ہوگا۔ اچانک گرنے کا احساس ختم ہوا، وہ نرم گھاس پر اچانک بیٹھ گئی۔ مہک نے آنکھیں کھولی تو خود کو ایک ایسی جگہ پایا جہاں آسمان جامنی رنگ کا تھا۔ درخت الٹے اگے ہوئے تھے، جڑیں اوپر اور شاخیں نیچے۔ پانی تالابوں میں اوپر کی طرف بہہ رہا تھا۔ ایک آواز گونجی، پہلی آزمائش، اپنے سب سے گہرے خوف کا سامنا کرو۔ اچانک منظر بدلا۔ مہرین نے خود کو اپنے پینٹ ہاؤس میں پایا، لیکن تمام فرنیچر سفید کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا۔ گھڑیاں الٹی چل رہی تھی، باہر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ ایک آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اس نے دیکھا کہ اس کا عکس مسلسل دھندلا ہوتا جا رہا ہے، جیسے وہ غائب ہو رہی ہو۔ کہیں دور سے شہباز کی آواز آئی، یہ تمہارا خوف ہے، کسی کے یاد نہ رہنے کا ڈر، لیکن یاد رکھو میں ہمیشہ تمہیں یاد رکھوں گا۔ مہرین نے آنکھیں بند کر لی اور زور سے کہا، یہ حقیقت نہیں ہے، میں ڈرنے والی نہیں۔ منظر بدلا۔ اب وہ ایک شیشے کے ڈبے میں قید تھی۔ باہر اس کے والدین اور احمد اس پر ہنس رہے تھے۔ وہ چیخ رہی تھی لیکن آواز باہر نہیں جا رہی تھی۔ ہاتھوں سے شیشے کو مارتی تو خون بہنے لگا۔ شہباز کی آواز پھر آئی، تمہاری طاقت تمہارے ارادے میں ہے، یہ سب تمہارے ذہن کا کھیل ہے۔ مہرین نے گہری سانس لی۔ اس نے اپنے گلے میں لٹکے نیلے پتھر کو تھاما۔ پتھر نے تیز نیلی روشنی خارج کی۔ میں اپنی زندگی خود چنوں گی، اس نے زور سے اعلان کیا۔ ایک دھماکے کی آواز آئی اور تمام منظر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ مہرین نے خود کو ایک کرسٹل کے حال میں کھڑا پایا۔ سامنے شہباز کھڑا مسکرا رہا تھا۔ عدالت کی آواز گونجی، پہلی آزمائش پوری ہوئی، انسان نے اپنے خوف پر قابو پا لیا۔ شہباز نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، تم نے بہت اچھا کیا، لیکن 2 آزمائشیں اور باقی ہے۔ حال کی دیواریں پھر ہلنے لگی۔ مہرین نے محسوس کیا کہ فرش اس کے نیچے سے کھسک رہا ہے۔ وہ ایک بار پھر گرنے لگی، اس بار ایک اور عجیب دنیا کی طرف۔ مہرین نے خود کو ایک پرانے شہر کی گلی میں کھڑا پایا۔ ہر چیز سیاہ سفید تھی، جیسے پرانی فلم کا منظر ہو۔ سامنے ایک ویران محل نظر آ رہا تھا، جس کے دروازے پر عجیب علامات کندہ تھی۔ عدالت کی آواز گونجی، دوسری آزمائش، جنات اور انسانوں کے درمیان نفرت کی حقیقت دیکھو۔ اچانک منظر بدلا۔ مہرین نے دیکھا صدیوں پہلے کا منظر، جب جنات اور انسان ایک ساتھ رہتے تھے۔ نوجوان شہباز کو ایک انسانی لڑکی سے محبت ہو گئی۔ انسانوں نے اس لڑکی کو جادوگرنی قرار دے کر زندہ جلا دیا۔ شہباز کی چیخ نے فضا کو ہلا دیا، تم سب دھوکے باز ہو، میں قسم کھاتا ہوں کبھی کسی انسان پر بھروسہ نہیں کروں گا۔ منظر بدلا۔ شہباز ایک قدیم کتاب میں کچھ لکھ رہا ہے، انسانوں سے تمام تعلقات حرام، جنات کی کونسل اسے علم کا محافظ مقرر کرتی ہے، صدیوں تک وہ انسانوں سے دور رہتا ہے۔ مہرین چیخی، لیکن یہ تو ظلم تھا، تمام انسان ایسے نہیں ہوتے۔ اچانک مہرین نے خود کو ایک عدالت میں پایا جہاں شہباز اس کے خلاف گواہی دے رہا ہے۔ جنات کی عدالت چیخ رہی ہے، تمام انسان ایک جیسے ہوتے ہیں۔ مہرین کے ہاتھ پاؤں زنجیروں سے جکڑے ہوئے ہیں۔ مہرین کہنے لگی، تم خود اپنے قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہو۔ اگر تمام انسان برے ہوتے تو تم مجھے آزمائش میں کیوں ڈالنا چاہتے تھے؟ شہباز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اپنی ہتھیلی پر ایک جلتا ہوا نشان دکھایا، یہ وہی نشان ہے جو اس انسانی لڑکی نے مرتے وقت مجھے دیا تھا، اور تمہارے گلے میں اسی کی مانند پتھر ہے۔ عدالت میں خاموشی چھا گئی۔ تمام جن حیرت سے مہرین کی طرف دیکھنے لگے۔ عدالت کے سربراہ نے اعلان کیا، دوسری آزمائش پوری، انسان نے ہمارے اپنے تعصبات دکھا دیے، لیکن ابھی جشن منانے کا وقت نہیں تھا۔ زمین پھر کھلنے لگی۔ مہرین گرتے ہوئے شہباز کی آنکھوں میں ایک نئی امید دیکھ پائی۔ وہ جانتی تھی کہ آخری آزمائش سب سے مشکل ہوگی، اپنی محبت کی حقیقی آزمائش۔
مہرین نے خود کو ایک ایسی سفید خلا میں پایا جہاں وقت ٹھہرا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ ہوا میں جلتے ہوئے الفاظ تیر رہے تھے، فیصلہ کرو۔ نیچے ایک طرف انسانوں کی دنیا دکھائی دے رہی تھی، دوسری طرف جنات کی سلطنت۔ عدالت کی آواز گونجی، آخری آزمائش، اپنی حقیقی محبت کا ثبوت دو۔ اگر شہباز تمہیں چن لے تو وہ اپنی تمام جناتی طاقتیں کھو دے گا، اگر تم چھوڑ دو تو وہ ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جائے گا۔ اچانک مہرین کے سامنے دو رستے ظاہر ہوئے۔ ایک سونے کا رستہ جہاں اس کے والدین کڑے مسکرا رہے تھے، اس کی شادی احمد سے ہو چکی تھی، وہ ایک شاندار زندگی گزار رہی تھی۔ دو کانٹوں بھرا رستہ جہاں شہباز انتظار کر رہا تھا، لیکن اب وہ ایک عام انسان کی طرح کمزور اور بے بس نظر آ رہا تھا۔ مہرین کا دل تڑپا، اگر میں اسے چنوں گی تو وہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، میں اس کی تباہی کا سبب بنوں گی۔ شہباز نے آگے بڑھ کر مہرین کا ہاتھ تھاما، اس کی آنکھوں میں ایک نیا عزم تھا۔ صدیوں پہلے میں نے غلط فیصلہ کیا تھا، آج نہیں، میرے پاس جو کچھ ہے سب تمہارے لیے ہے۔ اس نے اپنی ہتھیلی کھولی جہاں اس کا آخری جناتی نشان مٹ رہا تھا۔ مہرین نے اچانک اپنا نیلا پتھر باہر پھینکا، نہیں، میں تمہاری طاقت چھیننے نہیں دے سکتی۔ پتھر ٹوٹ کر چکنا چور ہو گیا۔ اسی لمحے سفید خلا میں زبردست روشنی پھوٹ پڑی۔ جنات کی عدالت کے تمام ارکان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے، زمین ہلنے لگی۔ عدالت کے سربراہ نے اعلان کیا، صدیوں بعد پہلی بار کسی انسان نے بلا وجہ قربانی دے دی، یہی تو اصل محبت ہے۔ شہباز کے جسم سے نیلی روشنی پھوٹنے لگی، تم نے میری طاقت واپس کر دی، اب ہم دونوں کو آزاد کر دیا گیا ہے۔ ایک نیا دن طلوع ہوا۔ شہباز اب نیم جین تھا، نامکمل انسان، نامکمل جن۔ مہرین کے پاس اب وہ جادوئی طاقت نہیں تھی جو پتھر دیتی تھی، لیکن دونوں کے ہاتھوں میں ایک دوسرے کا ہاتھ تھا۔ عدالت نے حتمی فیصلہ کیا، تم دونوں کو ایک نیا موقع دیا جاتا ہے، اب تم کسی بھی دنیا میں رہ سکتے ہو۔ مہرین اور شہباز نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، دونوں جانتے تھے کہ ان کا سفر شروع ہو رہا ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ایک نئی راہ پر چل پڑے، جہاں سے دور کہیں پرانے جنگل میں ایک نیلا پتھر دھیمی سی چمک کے ساتھ جگمگا رہا تھا۔ سورج کی روشنی نے جب مہرین کی پلکوں کو چھوا، وہ ایک معمولی سی کٹیا میں بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ شہباز کھڑکی کے پاس کھڑا باہر کا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں وہی جادوئی کتاب تھی جو اب صرف ایک عام سی ڈائری بن چکی تھی۔ مہرین نے آنکھیں کھولتے ہی پوچھا، یہ کہاں ہیں ہم؟ شہباز نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ہمارے نئے گھر میں۔ یہ جنگل کے کنارے کی آخری بستی ہے، جہاں جنات اور انسانوں کی دنیائیں ملتی ہے۔ مہرین نے نوٹس کیا شہباز کی گہری سبز آنکھیں اب معمولی ہریاں تھیں۔ اس کے ہاتھوں سے اب کوئی جادوئی شعلے نہیں نکلتے تھے، لیکن اس کی مسکراہٹ میں ایک نیا سکون تھا۔ وہی اس نے اپنے آپ میں تبدیلی محسوس کی۔ اس کے گلے میں نیلا پتھر تو نہیں تھا، لیکن دل میں ایک عجیب سی طاقت تھی۔ اس کے ہاتھوں کی لکیریں ہلکی سی نیلگوں چمکتی نظر آئی۔ کٹیا کے باہر ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی جس نے کہا، بیٹا تمہارے کٹیا کے لیے کچھ سبزیاں لائی ہوں۔ مہرین حیران ہوئی، یہ وہی بستی والے تھے جنہوں نے اسے اور شہباز کو پہلے دھتکار دیا تھا۔ بوڑھی عورت نے مسکراتے ہوئے کہا، رات کو ہم نے خواب میں دیکھا کہ ہمارے جنگل میں نیا نور آیا ہے، ہم غلط سمجھ گئے تھے بیٹا۔ شہباز نے مہرین کو ایک عجیب سی کتاب دی، یہ ہماری نئی کہانی ہے، اب ہم اسے اپنے الفاظ سے لکھیں گے۔ کتاب کے سرورق پر لکھا تھا، وہ جن جو انسان بن گیا اور وہ شہزادی جو گھر چھوڑ کر آئی۔ مہرین نے کتاب کے پہلے صفحے پر لکھنا شروع کیا، ایک دن ایک شہزادی نے اپنے سونے کے محل کو پیٹھ دے دی۔ دن گزرنے کے ساتھ بچے ان کے پاس کہانیاں سننے آنے لگے، کسان انہیں اپنے کھیتوں کا تازہ پھل دینے لگے۔ رات کو لوگ ان کی کٹیا کے باہر اکٹھے ہوتے، ستاروں تلے بیٹھ کر پرانی جن کی کہانیاں سنتے۔ سورج ڈوبتے وقت شہباز نے مہرین کو جنگل کے کنارے لے گیا، جہاں وہ پہلی بار ملے تھے۔ تالاب اب بھی وہی تھا، لیکن اب اس میں چاند کی روشنی کے بجائے دونوں کی عکاسی نظر آ رہی تھی۔ شہباز نے کہا، اب ہم نہ جن ہیں نہ انسان، ہم صرف اپنی کہانی ہے۔ مہرین نے اس کا ہاتھ تھاما، اور یہ کہانی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ کٹیا کی چھت سے ایک نیلا شعلہ نمودار ہوا اور ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ دور کہیں جنات کی عدالت میں ایک نئی قانون کی کتاب کا صفحہ خود بخود پلٹ گیا، جہاں لکھا تھا، آج سے جن اور انسان کے درمیان محبت ممنوع نہیں۔
मेहरीन अचानक आंख खोलकर बैठ गई। कुटिया के बाहर अजीब सी घंटियों की आवाज़ आ रही थी। शहबाज पहले से ही जाग चुका था। दरवाजे के पास खड़ा बाहर गहरे धुंध में गुम होते मंजर को देख रहा था। ये आवाज़ें, ये जिन्नात के महल की घंटियां है, उसने सरगोशी में कहा। लेकिन हमने तो अदालत का फैसला मान लिया था। जब सुबह हुई तो दोनों ने कुटिया के बिल्कुल सामने एक ऐसा दरख्त देखा जिसे वो पहचान गए। नीले पत्तों वाला दरख्त जिसकी शाखें चांदनी जैसी चमकती थी। जड़ों के पास एक छोटा सा नीला पत्थर, बिल्कुल वही जो मेहरीन ने तोड़ दिया था। दरख्त के तने पर वही अजीब अलामात जो शहबाज के हाथ पर थे। गांव के लोग हड़बड़ाकर इकट्ठे हो गए। ये तो जादू है, एक बूढ़ा किसान चीखा। हमें इन्हें बस्ती से निकालना चाहिए, एक औरत ने लरसती आवाज़ में कहा। बच्चे दरख्त की तरफ बढ़ना चाहते थे लेकिन वालिदैन ने रोक लिया। शहबाज ने दरख्त को छूते ही अचानक एक झटका महसूस किया। उसकी आंखों के सामने एक मंजर घूम गया। एक पुरानी पेशन गोई, जब जिन और इंसान का प्यार सच्चा होगा तो ज़मीन एक नया दरख्त जन्म देगी। दरख्त की ताकत ये दोनों दुनियाओं के दरमियान पुल बना सकता था, मगर एक ख़तरा है। कोई तारीख क़ुव्वत दरख्त को हड़पना चाहती थी। मेहरीन ने जब नीला पत्थर उठाया तो उसकी उंगलियों से चांदनी जैसी रोशनी निकलने लगी। उसे दरख्त की धड़कन सुनाई दी। उसके जहन में एक खातून की आवाज़ गूंजी, तुम ही हमारी उम्मीद हो। अचानक ज़मीन हिलने लगी। दरख्त की जड़ों से स्याह धुएं के बादल निकले जो हवा में एक खौफनाक शक्ल इख्तियार करने लगे। शहबाज ने मेहरीन को खींचते हुए कहा, ये तारिक जिन्नात है, ये दरख्त की ताकत चाहते हैं। जैसे ही स्याह धुआं उनकी तरफ बढ़ा, मेहरीन के हाथ से नीली रोशनी का हिसार बना। शहबाज की आंखें दोबारा गहरी सब्ज़ हो गई। दरख्त ने अपनी शाखें फैलाई और तारिक जिन्नात को जकड़ लिया। दरख्त के तने से एक दरवाज़ा खुला जिसमें से चमकती हुई सीढ़ियाँ नज़र आई। एक पुरस्रार आवाज़ गूंजी, तुम्हारा सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ, हमारे भटके हुए बादशाह को ढूंढो। मेहरीन और शहबाज ने चमकती सीढ़ियों पर कदम रखा तो ज़मीन इनके नीचे से गायब हो गई। वो एक तारीक सुरंग में तेज़ी से गिरने लगे। मेहरीन के हाथ से निकली नीली रोशनी ने रास्ता रोशन किया, जिससे उन्हें दीवार पर अजीब तहरीरें नज़र आई। यहाँ दाखिल होने वाला कभी वापस नहीं जाता। नीचे पहुँचते ही उनकी सांसें रुक गई। कोकले दरख्तों का एक जंगल जहाँ हर शाख से इंसानी हड्डियाँ लटक रही थी। खून की नदी जिसमें साए तैर रहे थे। दूर एक टूटा हुआ महल जिसके ऊपर 3 स्याह परिंदे घूम रहे थे। शहबाज ने लरसते हुए कहा, ये तो जहन्नुम का दरवाज़ा है। मैंने अपने उस्ताद से सिर्फ कहानियों में सुना था। अचानक हवा में कनकनाती हंसी गूंजी। एक लंगड़ा जिन जिसका एक आंख गायब था, एक पत्थर पर बैठा नजर आया। कौन हो तुम जो मुर्दा बादशाह की सल्तनत में घुस आए हो? मेहरीन ने जुर्रत से जवाब दिया, हमने दरख्त का बुलाया हुआ पैगाम सुना है। हम तारिक जिन्नात के खिलाफ है। लंगड़े जिन ने अपना कपड़ा हटाया तो उसके सीने पर शहबाज जैसा ही निशान नज़र आया। तुम हमारे गुमशुदा शहजादे हो। तुम्हारे बाप को तारिक जिन्नात ने कत्ल किया था जब तुम सिर्फ एक बच्चे थे। शहबाज के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसकी आंखों से खून के आंसू बहने लगे। लंगड़े जिन ने मेहरीन की तरफ इशारा किया, और ये वही है जिसके बारे में पेशन गोई की गई थी, इंसानों में जादू की आखिरी वारिस। मेहरीन के हाथों से अचानक आग के शोले निकले। उसके बाल हवा में तैरने लगे। उसकी आंखें मुकम्मल सफ़ेद हो गई जब उसके मुंह से एक पुरानी ज़बान में अल्फाज निकले, मुझे अपना ताज वापस दो। पूरा गार कांपने लगा। टूटे हुए महल से एक खून आलूद ताज हवा में तैरता हुआ आया और बराह रास्त मेहरीन के सर पर जा बैठा। लंगड़ा जिन घुटनों पर गिर गया। आप वापस आ गई हमारी हकीकी मलिका। मेहरीन के सर पर ताज रखते ही एक ज़बरदस्त नीली लहर पूरे गार में फैल गई। दीवारें टूटने लगी जबकि शहबाज और लंगड़ा जिन दोनों को हवा में उछालकर 10 फुट पीछे फेंक दिया। शहबाज चीखा, मेहरीन इस ताज को उतार दो, ये तुम्हें बदल रहा है। लेकिन मेहरीन की आंखें अब मुकम्मल स्याह हो चुकी थी। उसके होंठों पर एक गैर फितरी मुस्कुराहट खेल रही थी। लंगड़े जिन ने कांपते हुए बताया, ये ताज ये तुम्हारी पिछली जिन्नाती जिंदगी का है। तुम मलिका निर्जा थी जो अपने ही जिन्नात को ज़िबा करने पर तुल गई थी। शहबाज का दिमाग चकरा गया। लेकिन लड़कपन में मुझे जो ख्वाब आते थे वो खौफनाक कातिल मलिका वो तुम थी। मेहरीन के अंदर अब 2 आवाज़ें लड़ रही थी। निर्जा की आवाज़,
ان سب کو مار ڈالو، یہ تمہاری طاقت چرانے آئے ہیں۔ مہرین کی آواز، شہباز مجھے بچا لو، میں اندر پس گئی ہوں۔ اس کے ہاتھوں سے نیلے اور سیاہ روشنی کی لڑائی ہونے لگی۔ تب مہرین کا جسم اچانک ندی کی طرف کھنچا۔ پانی میں جھکتے ہی اس نے دیکھا ہزاروں چہرے پانی میں تیر رہے تھے۔ سب ایک جیسی عورت کے چہرے تھے، مہرین جیسی۔ ہر چہرے پر ایک نیا زخم تھا۔ لنگڑے جن نے وضاحت کی، یہ تمہاری پچھلی تمام جناتی زندگیاں ہیں۔ ہر بار تم نے اپنے جنات کو قتل کیا، ہر بار تمہیں خود بھی مرنا پڑا۔ شہباز نے اپنی قمیض پاڑی، اس کے سینے پر خون سے لکھے ہوئے الفاظ چمکے، جو محبت میں سچا ہو وہی تاریکی کو شکست دے سکتا ہے۔ وہ دوڑ کر مہرین کی طرف بڑھا اور تاج کو پکڑنے لگا۔ جیسے ہی اس کے ہاتھ تاج کو چھوئے، ایک دھماکہ ہوا۔ تاج کے کٹے ہوئے ٹکڑے شہباز کے ہاتھوں میں چھپ گئے۔ مہرین کی آنکھیں بند ہو گئی جبکہ شہباز کا جسم سرخ ہونے لگا۔ لنگڑا جن چیخا، نہیں، تم نے لعنت اپنے اوپر لے لی، اب تمہیں ہی اسے ہمیشہ کے لیے قید کرنا ہوگا۔ شہباز کے جسم سے خون کے بجائے سیاہ لاوے جیسی رطوبت بہنے لگی۔ اس کی آنکھوں کی سبز روشنی مٹ چکی تھی، اب وہ مکمل سرخ تھی جیسے انگارے۔ اس کے ہونٹوں سے دھوئے کے بادل نکلنے لگے۔ لنگڑے جن نے پریشانی سے کہا، تم نے تاریک لعنت اپنے اندر لے لی، اب ہر گزرتے لمحے کے ساتھ تمہاری انسانیت ختم ہوتی جائے گی۔ مہرین کی روح ایک عجیب دنیا میں گم ہو چکی تھی۔ وہ ایک کھنڈر محل میں کھڑی تھی، ہر طرف اپنی ہی تصویر مختلف جناتی روپوں میں دیکھ رہی تھی۔ ہر تصویر کے نیچے تاریخ اور قتل کی تفصیل لکھی تھی۔ ایک آواز گونجی، دیکھو، تم نے صدیوں سے صرف قتل کیا ہے، محبت نام کی چیز تمہاری فطرت میں نہیں۔ شہباز کے اندر ایک جنگ تھی، اس کا جسم اب 3 حصوں میں بٹ چکا تھا۔ دایاں بازو ابھی تک انسانی نیلی رگوں والا، بایاں بازو مکمل جناتی سخت چھلکے والا، چہرہ آدھا انسان آدھا شیطان۔ وہ لنگڑے جن کی طرف مڑا، کچھ وقت، مجھے صرف کچھ وقت دو اسے بچانے کے لیے۔ لنگڑے جن نے ایک پرانا ورق نکالا جس پر لکھا تھا، ملکہ نرجا کو اس کے محبوب نے دھوکہ دیا تھا، اسی غصے میں اس نے پہلی بار قتل کیا، پھر ہر جنم میں یہی سلسلہ چلتا رہا۔ مہرین کی آنکھیں اچانک کھل گئی۔ اب اس کی آنکھیں واپس معمولی تھی، لیکن چہرے پر ایک نئی سمجھ بوجھ تھی۔ میں سمجھ گئی، اس نے کانپتی آواز میں کہا، یہ تاج نہیں، یہ تو میرا غصہ ہے جو صدیوں سے مجھے قید کیے ہوئے ہے۔ شہباز نے اپنے خون آلود ہاتھ سے مہرین کا چہرہ تھاما، تمہارا غصہ تمہارا نہیں رہا، اب وہ میرے اندر ہے، تم آزاد ہو۔ اس کے سینے پر وہ نشان اب جل رہا تھا۔ کمرے میں اچانک زبردست روشنی پھیل گئی، شہباز کا جسم پتھر میں تبدیل ہونے لگا۔ مہرین چیختی ہوئی اس کی طرف بڑھی، لیکن لنگڑے جن نے اسے روک لیا۔ نہیں، اگر تم نے اسے چھوا تو تمہاری نفرت دوبارہ جنم لے گی، اس نے تمہارے لیے اپنی جان دے دی۔ شہباز کا جسم سرخ ہو کر پتھر میں تبدیل ہو رہا تھا۔ مہرین لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے منہ کو دبائے کھڑی تھی، آنسو اس کے گالوں پر منجمد ہو رہے تھے۔ لنگڑے جن نے وارننگ دی، دیکھو، اس کے سینے پر نشان اب بھی جلتا ہوا ہے، جب تک یہ روشنی ہے، امید ہے۔ مہرین نے آنکھیں بند کیے، اس کے اندر 2 آوازیں لڑ رہی تھی۔ نفرت کی آواز، اسے پتھر بننے دو، یہ تمہاری طاقت چرانے آیا تھا۔ محبت کی آواز، یہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے اپنی جان دی۔ اچانک اس نے اپنے گلے سے ایک چھوٹا سا نیلا لاکٹ نکالا جو شہباز نے اسے پہلے دیا تھا۔ لاکٹ کو پتھر بنے شہباز کے سینے پر رکھتے ہی ایک دھماکہ نما روشنی چھوٹی، پتھر میں سے دھڑکن کی آواز آنے لگی۔ شہباز کی آنکھوں کی سرخ روشنی میں نیلا امتزاج ہونے لگا۔ لنگڑے جن نے حیرت سے چلایا، یہ ممکن نہیں، تم نے جناتی محبت کا لاکٹ کیسے حاصل کیا؟ یہ تو صدیوں سے گم تھا۔ مہرین نے جواب دیا، شہباز نے ہماری پہلی ملاقات کے پہلے دن دیا تھا، جب اس نے کہا تھا کہ یہ صرف ایک معمولی تحفہ ہے۔ لاکٹ اور شہباز کے سینے پر جلتے نشان کے درمیان نیلی بجلیاں کڑکنے لگی۔ ایک زوردار دھماکے کے ساتھ شہباز کے پتھر کے جسم میں دراڑیں پڑ گئیں، اس کے ہونٹ ہلنے لگے، میم، ہے، رے، یا، نون۔ پورا غار کانپنے لگا، خون کی ندی الٹی بہنے لگی۔ مہرین نے پتھر کو اپنی پیشانی سے لگایا، مجھے معاف کرنا، میں نے تمہیں پہچانا نہیں، ہماری کہانی صدیوں پرانی ہے۔ شہباز کا پتھر کا جسم چمکدار نیلے شیشے میں تبدیل ہونے لگا۔ لنگڑے جن نے راز فاش کرتے ہوئے کہا، اب سمجھ آیا، تم دونوں دراصل تقسیم ہوئی ایک روح ہو، اسی لیے تمہاری ملاقات تقدیر تھی۔
ایک زبردست روشنی کے بعد شہباز مکمل طور پر زندہ ہو گیا۔ مہرین کے ہاتھ میں لاکٹ اب تاج میں تبدیل ہو چکا تھا۔ خون کی ندی صاف پانی میں بدل گئی۔ غار کے دروازے پر وہی پراسرار درخت ظاہر ہوا جس کی جڑیں اندر تک پھیل گئی۔ ایک آواز گونجی، اب تمہارا امتحان پورا ہوا، اب تم اپنی سلطنت سنبھال سکتے ہو۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی کٹیا کے سامنے کڑا پراسرار درخت ایک شاندار محلاتی دروازے میں تبدیل ہو گیا۔ مہرین اور شہباز ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے دروازے کی طرف بڑھے، جہاں جنات اور انسانوں کا ایک مشترکہ وفد ان کا انتظار کر رہا تھا۔ لنگڑا جن اب اپنی اصلی شکل میں آ گیا۔ آج ہماری سلطنت کا نام سائے نور ہوگا، جہاں تاریکی اور روشنی کا توازن قائم ہوگا۔ مہرین نے نیلا تاج پہنا جو اب نفرت نہیں بلکہ حکمت کی علامت تھا۔ شہباز کے ہاتھ میں نئی کتاب تھی جس کا عنوان تھا انسانی دل کی زبان۔ تخت کے دونوں طرف انسانی اور جناتی پرچم لہرا رہے تھے۔ مہرین نے اعلان کیا، کوئی جن کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچائے گا، کوئی انسان جنات کو جادوگر نہیں کہے گا، دونوں اقوام کے درمیان علم کا مطالبہ ہوگا۔ شہباز نے ایک عجیب آلہ نکالا، یہ یادوں کا چشمہ ہے، جو بھی اس کا پانی پیے گا اسے اپنی پچھلی زندگی کی صرف اچھی یادیں ملیں گی۔ پہلا گھونٹ مہرین نے لیا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جب اس نے دیکھا شہباز اور وہ کسی پرانی زندگی میں بہن بھائی تھے، اور ایک جنم میں استاد اور شاگرد، پھر ماں اور بیٹا۔ وہی گاؤں والے جو پہلے ڈرتے تھے اب محل کے دروازے پر تحائف لے کر کھڑے تھے۔ کسان نے جادوئی بیج دیے جو بغیر پانی کے اگتے تھے، بچوں نے روشنی کے پتنگ بنائے تھے، بوڑھے نے مشترکہ تاریخ کی کتاب پیش کی۔ مہرین کی آنکھوں کی سفیدی میں اب چھوٹے ستارے جگمگانے لگے۔ شہباز کے ہاتھ اب نیم جناتی نیم انسانی تھے۔ درمیان میں ایک نیا مشترکہ تال سجا جہاں دونوں اقوام کے کھانے تھے۔ شہباز نے مہرین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم نے مجھے اپنی انسانیت دی، میں نے تمہیں اپنی جناتی طاقت، اب ہم دونوں وہ ہیں جو ہم ہونا چاہتے تھے۔ مہرین نے کتاب کا آخری صفحہ پلٹتے ہوئے کہا، اور یہ کہانی کبھی ختم نہیں ہوگی کیونکہ اب یہ صرف ہماری نہیں سب کی ہے۔ اور اسی لمحے محل کی سب سے اونچی مینار سے ایک نیلا شعلہ فضا میں گم ہو گیا۔